درود پڑھو محمد والے محمد۔ میری بات نا بر رخسار امام زمانہ درود پڑھو۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش اور ذکر کی قبولیت کے لیے درود پڑھو۔ بیمار اور بے اولاد لوگوں کی شفاء کلی کے لیے درود پڑھو۔ ذکر کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں۔ بیمار اور بے اولاد لوگوں کی شفاء کلی کے لیے درود پڑھیں۔ جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے درود پڑھیں۔ اس پورا شوق دور میں ہر عزت دار عزادار کی مولا عزتوں کی حفاظت کریں، اس کے لیے درود پڑھیں۔ وارث کائنات منتقم میں خون سادات امام زمانہ جل اللہ شریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب علی من حبل الورید السلام علی امین وحیہ وخاتم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقماتہ صلوات۔ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات میں۔ تعریف اس اللہ کی جو خالق لم یزل ہے، تعریف اس اللہ کی جو خالق کن فیکون کا مصداق ہے، تعریف اس اللہ کی جو سمندر کی گہرائی میں بے زبان مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، تعریف اس اللہ کی جس نے کنکر سے دور پھر دور سے ہور بنایا ہے، تعریف اس اللہ کی جس نے بے زر سے ابو زر بنایا ہے، تعریف اس اللہ کی جس نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو پھر فخر سلمان بنایا ہے، تعریف اس اللہ کی جس نے آلین کو خلق کر کے لفظ عزت کو عزت بخشی، تعریف اس اللہ کی جس نے آل محمد کو بنا کے ان کو غور سے دیکھ کے اپنے آپ پہ غرور محسوس کیا، تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے آپ کو حسین کا عزادار بنایا، غدار نہیں بنایا۔ کچھ زیادہ لمبا چوڑا پڑھنے کا ارادہ نہیں، بس زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ۔ قرآن کا 59 نمبر سورہ ہے، سورہ حشر، اس کی 21 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لا رأیت خشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن 59 نمبر سورہ، اس کی 21 نمبر آیت سورہ حشر میں اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو صامت قرآن ہے، سیاہی والا قرآن ہے، اگر اس کو کسی عظیم پہاڑ پر نازل کرتے وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
وہ سامد قرآن ہے، اگر پہاڑ ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، علی ناطق قرآن ہے، حق بنتا تھا کعبے کی دیوار چیر کے آئے۔ کیا بات ہے مرشد، کیا بات ہے۔ 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات، جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب، قصر شیبہ میں بیٹھی تھی علی کی ماں، آواز قدرت الینا الیہ، آنا میرے گھر۔ خرامہ خرامہ چلی علی کی ماں، اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا، ایک قدم اپنے گھر کے سین میں تھا، دوسرا قدم گھر کی دہلیز کے باہر تھا۔ آواز قدرت آئی، یا والدت حجتی لو لم تنزلو ای نظر بشریہ، اے میری حجت کی ماں، میری نظر میں تیرا وہ مقام ہے، اگر میں جسم رکھتا چل کے تیرے استقبال کو آتا۔ تھوڑی توجہ اپنی بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ اور پڑھنا ہے، تھوڑی توجہ کو بیدار کریں۔ جب علی کی ماں کعبے پہ پہنچی، بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچی، بیت اللہ کا دروازہ بند تھا، علی کی ماں کھڑے ہو گئی۔ کیوں؟ ادھر سے پہلے بیت اللہ سے، قبلہ اول سے ایک نبی کی ماں کو ہٹایا گیا، یہ کہہ کر اخرجنی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں۔ بی بی ادھر رک گئی۔ میں نے سوال کیا، بار اللہ، عیسیٰ کوئی عام شخصیت تھی، نبی تھا، معصوم تھا، کلمت اللہ تھا، کتاب اللہ تھا، اول العزم تھا، اس کی ماں کو نکال دیا، علی کی ماں کو بلا رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، میرا اعلان غور سے سن۔ میں نے کہا یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں۔ جس نے پیدا ہونا تھا اس کو نکال دیا، جس نے نازل ہونا تھا۔ 3 دن علی کی ماں بیت اللہ میں رہی۔ جناب فاطمہ بنت اسد روایت کرتے ہیں، جب علی کی ماں روایت کرتی ہے، جب علی اس دنیا میں آیا تو حالت سجدہ میں تھا۔ میں نے سوال کیا، یا علی سجدے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ علی کہتے ہیں میں آیا کدھر تھا؟ میں نے کہا بیت اللہ میں۔ فرمایا آج تک بیت اللہ میں کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا نہیں آیا۔ کسی کو اللہ کے گھر دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں دیکھا۔ آتے ہوئے جاتے ہوئے؟ میں نے کہا نہیں دیکھا۔ علی کہتے ہیں اللہ کے گھر آ کے سجدہ اس لیے کیا تاکہ کوئی بدبخت مجھے اللہ نہ مان لے۔ کیونکہ میں تو آیا ہی توحید منوانے تھا۔ 3 دن علی کی ماں کعبے کے اندر رہ کر کعبے سے باہر آئی۔ جب اتنا بڑا جنب غفیر دیکھا تو علی کی ماں کو اپنے آپ پہ غرور آیا۔ کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے، ایک جملہ فضائل کا آخری پڑھنے لگا ہوں، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے علی کی ماں کہتی ہے، من کانا بلم سے بیتن اصبح قبلتن، اے کعبہ کل تک تو گھر